الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الامین سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سبحان اللہ وأصحابه الهادين المهديين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين سبحان اللہ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله واپس پڑھی السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم دی او مقدس آیا پاک تلاوت کر تشرف حاصل کیتا، جہدے اندر پروردگار عالم نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر فرمایا جو آپ نے بدر میں اللہ کی بارگاہ کی تھی۔ بدر کی جنگ اتنی عظیم جنگ ہے کہ اسلام کی کفر نال پہلی ٹکر سی،
نیکی اور بدی کا پہلا تصادم سی، حق اور باطل کا پہلا معرکہ، اور حالت ایسی کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ مجاہدین نے روزے رکھے ہوئے، مکے والے مشرک اپنی پوری طاقت لے کے بدر کی بات چاہے، اور نبی کریم سرور عالم دے غلاماں دی تعداد سی 313۔ حالت ایسی کہ 313 مجاہدہ کول تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 درے، 8 شمشیریں تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 درے، 8 شمشیریں۔ بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گرمی کا موسم، عرب کی شدت والی گرمی، رمضان کا روزہ، پھر بے سر و سامانی کا عالم، اور پھر پہلی ٹکر اسلام کی کفر نہ۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر جو دعا فرمائی، امام الانبیاء کی 63 سالہ ظاہری زندگی کے اندر ایسی دعا کدھر نہیں ملی۔ جو الفاظ سرکار نے بدر میں ارشاد فرمائے، پوری 63 سالہ اسلامی زندگی کے اندر نبی کریم سرور عالم کی زبان کے ایسے الفاظ پھر نہیں آئے۔ اللہ کے حبیب نے سر سجدے سے رکھ کے کہ اللہ کے دربار میں کیتی مولا میں اپنی ساری پونجی لے کے آ گیا، سبحان اللہ۔ میرے چمن میں سارے پھول ہوئی، بے سر و سامانی کا عالم ہے، اور مکے والے پوری طاقت نال بدر میں اترے گئے، انہوں کو نسلیا بھی ہے، خرد و نوش کا سامان بھی، گھوڑے نے، اونٹ نے، ہر قسم کی سہولت انہوں کو میسر ہے۔ اور میرے مجاہد کو جاننا ہے کہ روزے دار میں، شب بیدار میں کھان واسطے ایک کھجور حصے چاہیے، میں اپنی ساری پونجی لے کے آ گیا۔ میرے اللہ، اگر میرے 313 ساتھی آج بدر میں مارے گئے، پھر زمین پہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میں سارے لے کے لفظ نبی پاک کی 63 سالہ زندگی کے اندر صرف بدر میں مل گئے، مولا میں ساری پونجی لے کے آ، مولا میرے نال تو جڑے کامیابی نے وعدے کیتے سن، مہربانی فرما انہاں وعدے انوپ نبھا، میری مدد کر، اسلام کو عزت دے، ترقی دے۔ نبی کریم نے اللہ کے دربار دعا مانگی، التجا کی، اللہ نے اس دعا کا ذکر بھی کیتا تو پھر اپنے جواب کا ذکر بھی کیتا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے قرآن کریم دی لطافتوں تو، انداز بیان تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ نے کیا استغیثون ربکم، سبحان اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب موسیٰ نے رب کے دربار پر یاد کی تھی، فاستجاب لکم، سبحان اللہ، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی۔ سبحان اللہ۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سبحان اللہ۔ میرے محبوب یاد کرو وقت جب تسا اللہ کے دربار
محبوبہ تے دوستی دے اصولوں دے خلاف ہے تو منگے تے میں نہ میں تو یاد کرے نہ تیری نہ سنا تیری سنا سبحان اللہ فاستجاب لکم رب نے تیری فریاد سن لئی کہ سن کے اعلان کیتا انی ممدکم سبحان اللہ سنیا فکر نہ کر بے شک میں تیری مدد کراں گا سبحان اللہ ایمان نال سوچو جب اللہ کی یہ ندا آ رہی ہوگی رب کا پیغام آیا ہوگا رسول اللہ کے دل کی کیسی سبحان اللہ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ میں تیری مدد کراں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ محبوب میں تیری مدد کراں گا 1000 فرشتے بھیجاں گا سبحان اللہ جڑے قطار اندر قطار آن گے بندہ سبحان اللہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ سبحان اللہ سرکار خیمے تشریف فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خیمے کے باہر ہاتھ بن کے کھلوتے نے کہ رب دا محبوب اندر دعا پہ کرتا ہے سرکار جو خیمے تو باہر نکلیں گے تو حضور دا چہرہ پڑھیں گے سرکار کا چہرہ دس دے گا کال ملی ہے کہ نہیں گل ہوئی ہے کہ نہیں اللہ اکبر اچانک خیمے کا پردہ اٹھے سبحان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی نگاہ رسول اللہ دے چہرے تے پیاں کہ نبی کریم سرور عالم دے لباں تے مسکراہٹ کھیل رہی تھی اندر گئے سن تے روندے گئے سن یہ باہر آئے تھے ہنستے پہ سبحان اللہ شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے عجیب منظر کشی کی تھی حفیظ کہتے ہیں مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلے سے سبحان اللہ خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حلے سے صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی کہ امت کے ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے تمام صحابہ صحابہ انتظار میں نبی کریم سرور عالم دی زبان ہی لے حضور دسن کی گل ہوئی ہے رب نے کی فرمایا ہے نبی کریم نے لب کھولی سبحان اللہ امام الانبیاء نے گفتگو کی تھی صحابہ کرام کو بشارت دیتی وہ جڑی حضور نے بشارت دیتی نا انہوں بھی قرآن نے بیان کیتا ہے سبحان اللہ اے اور پتہ لگے گا رب کا کملی والدہ کو کتنا بڑا پیار ہے سبحان اللہ کتنا تعلق ہے رب نے کی وعدہ کیتا سی بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ اَنِّي مُمِدُّكُم میں تہاڈی مدد کراں گا تے کنے کراں گا 1000 فرشتہ بھیجاں گا جڑا قطار اندر قطار اترے گا مردفین قطار اندر قطار اترے گا
نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میری بشارت دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ. میرے محبوب وہ بھی وقت یاد کرو جب تسی یہ مومنان تسلی دے رہے سو فرما رہے سو ایمان والیاں او مومنو کیا اللہ تواڈے واسطے کافی نہیں کہ تواڈی مدد کرے. توجہ ہے نا. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ. میرے محبوب ابھی یاد کرو جب کسی مومنہ کو کہہ دے سو کیا تواڈے واسطے کافی نہیں اَيُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ کہ رب تواڈی مدد کرے تے کیویں کرے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. توجہ حضرات رب نے کیا میں تیری مدد کرا 1000 فرشتہ بھیج کے. نبی کریم صاحب کہہ رہے ہیں تواڈے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تواڈی مدد کرے 3000 فرشتے. رب نے وعدہ کیتا 1000 کا اجے پتہ نہیں اختیار کسی کے لوگ یہ آیت پہ دستی ہے ساڈا نبی مختار کل تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیر ہے تو جو اشارہ کرے آئی تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. کملی والا ایمان والے کو فرما رہے ہیں کیا تواڈے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تواڈی مدد کرے 3000 فرشتے بھیج. صحابہ کرام نے خوشی کے نعرے لگا دیتے یا رسول اللہ رب ساری مدد کرے گا 3000 فرشتے. نبی کریم بشارتوں تے بشارتوں سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء سرور عالم نے دیکھا میرے غلام بشارت سن کے بڑے خوش ہو گئے نے کہ رب مدد کرے گا 3000 فرشتے بھیج کے. نبی کریم نے پھر رب کو سبحان اللہ فرمایا فلا ان تصبروا اگر تسا صبر کیتا وتتقوا مستقیم رہے ویاتوکم من فورہم ھذا اگر اچانک دشمن تواڈے تے ٹٹ بھی پیا تے یمددکم ربکم اللہ تواڈی مدد کرے گا بے خمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. رب نے کیا 1000 فرشتے بھیج کے مدد کرو. نبی کریم صاحبہ کہہ رہے ہیں اللہ تواڈی 3000 فرشتے بھیج کے مدد کرے گا. یہی نہیں اگر تسی ڈٹے رہے صبر کیتا کہ اللہ تواڈی 5000 فرشتے بھیج کے مدد کرے گا. رب نے یہ نہیں آخیا کملی والیا میں تیرے حالات کی گل کی تو ہے آپ کے بولو تو بٹائی جانا. فطرت نے مسکرا کے آخیا تیرا بولنا میرا بولنا تیرا قول میرا قول تیرا وعدہ میرا وعدہ جو تو آخے میں وہی کر. سبحان اللہ. جو کہہ دے وے اساں موڑنا نہیں جو کہہ دے وے اساں موڑنا نہیں اساں دل محبوب نہ توڑنا. نبی کریم سرور عالم فرماتے ہیں تواڈے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تواڈی مدد کرے 3000 فرشتے بھیج کے. ہاں
اگر تم صبر کیتا تقوی اختیار کیتا تو پھر رب تمہاری مدد کرے گا 5000 سبحان اللہ اللہ خوشی کی انتہا ہے روزے دار صاحب بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑنا تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو خدا کی قسم ہے اس جنگ میں ایسے ایسے جذبے سامنے ہوتے ہیں نا انسان دنگ رہے امام الانبیاء سرور عالم نے فرمایا بلال جی لجپال ذرا مدینے دھوکہ دے منافق دے کٹھے ہو جاؤ میں گل کرنی ہے حضرت بلال منافق کہہ رہے ہیں لوگوں سرکار نے بلایا ہے کٹھے ہو جاؤ مسجد میں مسجد نبی بھر گئی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے جلوہ فرما ہوئے صحابہ سرکار نے چہرے وال دیکھ رہے نبی کریم نے فرمایا مکے والے پوری طاقت لے کے کہ بدر چاہ رہے ہیں کہ میں تھوڑے کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ مکے والے ٹکر لئیے یا نہ لیں جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں تاریخ دستی ہے سرکار کی بارگاہ مسجد نبوی اس وقت 2 گروپ بیٹھے سن 2 گروہ جلوہ فرما سن ایک مہاجر دوسرے انصار مہاجر وہ کہ جو مکے تو ہجرت کر کے نبی کریم سرور عالم سے پیچھے مدینہ پاک گئے اور انصار وہ جو مدینہ پاک دے رہنے والے لوگ سن جو نبی کریم سرور عالم نے میزبان سن سرکار نے پوچھا سب تو پہلے مہاجرین کی قیادت کر دیا سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھیاں ہو میرے مہاجروں کی کہنا چاہتے ہو کی جواب ہے بولنا تاریخ دستی ہے پگڑیاں لا کے اپنے گلے پا لیں رسول اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے ہم کی یا رسول اللہ کی مہاجرین کی قیادت کر رہے ہو پورے مہاجرہ والوں کی جواب دے راستے آئے ہو فرمایا کی جواب ہے ابو بکر عمر نے عرض کی اے حامی دورہ ہمارے بال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ اسا وطن چھوڑ کے آئے تھوڑے پیچھے جائیداد چھوڑیا مکان چھوڑے رشتہ دار چھوڑے سب کچھ قربان کر دیتا ہے آقا ہن جانا رہ گئی میں بچے رہ گئے نے سب کچھ آپ کو سمجھے نبی کریم نے فرمایا مرحبا بارک اللہ مہاجرو تسی تے لٹے پٹے لوگ ہو سب کچھ لٹا کے آئے ہو کہ جانا ہے ہم کیوں بھی پیش کرنے واسطے اعلان کر دیتے سبحان اللہ اے مدینہ پاک دے رہنے والے لوگ انصار یہ انہوں کا جواب ہے نا میرے مہاجر نے میں تھوڑا جواب سننا چاہتا ہوں سبحان اللہ ہائے رسول اللہ کی نگاہ مسجد نبوی چ پھریاں سبحان اللہ انصار دے سبحان اللہ صفے انصار کی جانب اٹھی نظر نبوت کی تو صاحب نے مار اٹھے دکھائی شان جرت کی ادب سے عرض کی انصار ہے ہم یا رسول اللہ غلام سید ابرار ہے ہم یا رسول اللہ خدا نے ہم غریبوں پر عجب احسان فرمایا کہ ختم المرسلین اس شہر میں تشریف لے آیا
ویسے احسان تھوڑا کہ کملی والا ساڈا مہمان بنے حضور نے سارے شہر میں ہوں جانا میل کی واری آئی ہے کہ اسی احسان بلا دیا گے اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساڈا جواب سننا قریش مکہ تو کیا چیز ہے کہ وہ سے لڑ جائے اور سنانے میں دبن کر سینہ باطل میں گڑ جائے نبی کریم سرور عالم نے فرمایا مرحبا بارک اللہ اے مہاجرین انصار تھوڑا جذبہ قابل قدر پھر تیاری کر لو مجاہد اپنے اپنے نام لکھا دیو یہ خبر بجلی مانگو مدینے پھیل گئی نام لکھایا جا رہا ہے جہاد واسطے چندہ پیش کیتا جا رہا ہے کسی کو نیزہ تے نیزہ پیش کر رہے ہیں کسی کو تیر نے تے تیر لیا کے دے رہے ہیں کسی کو کھجورا نے کھجورا لیا آقا میرا ایسا قبول فرما لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف فرما لے حضور دی بارگاہ نام لکھائے جا رہے ہیں چندہ پیش کیتا جا رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی دی دیوار نال تکیہ لگا کے ایک خاتون کھڑی چادر دی بکل والی امام الانبیاء نے نگاہ اٹھیاں بی بی تو کی کہنا چاہتی اکھا کاسو آ گئے آقا بلال کی منادی سنی کہ تسی جہاد واسطے جا رہے ہو اور سرکار نے چندہ طلب فرمایا ہے آقا دنیا جہاں کی دولت سمجھی میں آپ کے قدموں کی قربان کرتا آقا میں بہت غریب ہوں خامن میرا فوت ہو گیا ہے بھائی کوئی نہیں کہ لے کے آتی نہ لکھا دے گھر کی نظر دوڑائی گئی کوئی چیز نظر نہیں آئی آقا پہلی باری سارے کو سب کچھ منگی میں چندہ لے کے آئی امام الانبیاء سرور آپ نے فرمایا بی جب چیز کوئی نہیں تھے کی لے کے آئی ہیں آپ کا ایک چیز ہے لے آئی ہو امام الانبیاء نے فرمایا پیش کر کیجیے آپ کی قصہ پانا چاہتی ہے مسلمانوں تک جاگے خاتون نے اپنی چادر کو کھولیا دودھ پین والا بچہ نبی کریم نے یا رسول اللہ میرے کو یہی دولت ہے یہی پونجی ہے ان کو میرا بیٹا ہے دودھ پین والا آقا میں گھر میں نظر دوڑائی ہے کوئی چیز نہیں سی ہے بچہ لے گیا گئی نہ اس کو بڑی میرے کو کوئی دوست نہیں رسول اللہ نے یکا دیا تو نکل آئے فرمایا بی بی دودھ پین والا بچہ میرے کس کام آئے گا ایتے بول نہیں سکتا چل نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا ایتے جگ دے مفہوم تو بھی واقف نہیں اے بچہ میرے کس کام آئے گا عورت کی ہچکی بن گئی رو کے عرض کر دی ہے قریب آقا میری اس سوغات کو واپس نہ کرے ہو آقا میرا نذرانہ قبول فرما لو کس کام آئے گا میں عرض کرتی ہوں فرمایا بی بی کس کام آئے گا آقا میرے بچے کو قبول کر کے نال لے دو مکے جب مشرک آن گئے میں سنیا مکے والے تھوڑی جان دے یا رسول اللہ اگر کسی کافر نے تھوڑے تیر سنیا تلوار ماری میرے معصوم بچے دھار بڑھا دے رہے ہو میں خوش ہو گی میرا دل رسول تے کم ہو گیا نبی کریم نے آنسو بہہ نکلے بچے نے اٹھایا رحمت عالم نے سینے نہ لگایا متھا چوم کے فرمایا بی بی میں تیرا نذرانہ قبول کر لیا ہے آج تو یہ میرا ہے
لے اپنی چوری اگے کر میں پھر تینوں پہ لوٹانا ہے کی حفاظت کر انہوں مجاہد بنا پی یہ بڑا ہو کے دیہات کرے گا بیوی تیرے جذبے دی بیوی میں تیرے جذبے دی قدر کرنے اللہ تینوں برکت دے روایات چاہتا ہے ایک اور خاتون رسول اللہ نے سامنے ایک تھال پیش کیتا اوپر کپڑا پہ تو میں بیوی کی آقا چندہ چندہ امام الانبیاء نے کپڑا اتارا تے تھال دے اندر اڑے سارے بال کٹے ہوئے امام الانبیاء نے فرمایا بی بی ایک ہی لے کے آئی ہے یا رسول اللہ بہت غریب بات گھر میں کوئی چیز نہیں تھی پہلی باری مسافر نے منگی ہے میں بڑی نظر دوڑائی ہے کوئی چیز نہیں ملی یا رسول اللہ میں سر دے بال کٹ کے لے آئی ہوں میرا ایک چندہ قبول کرو فرمایا بی بی یہ بال کس کا مار گئے یا رسول اللہ میرے بازانی رسی بنا لو مجاہد نے کسے گھوڑے دی مانگ بن جائے اس طرح میرا حصہ بھی شامل ہو جائے سبحان اللہ مدینہ پاک کچی بھی حویلی چند بیویاں مل کے ایک بیوی کہتی ہے بہنوں میں بڑی خوش نصیب نہیں ہوں کمری والے نے پہلی باری سارے کو کچھ منگی ہے میرا باپ بھی نام لکھا آیا ہے میرا بھائی بھی نام لکھا آیا دوسری کیا لگی میں بہت ہی خوش نصیب ہوں میرا باپ بھی نام لکھا آیا ہے میرا شوہر بھی لکھا آیا ہے میرا بھائی بھی لکھا ہے تیسری کیا لگی میں تھوڑے نالوں بھی خوش نصیب ہوں میرا خامد بھی میرا باپ بھی میرے دو بھائی نام لکھا ہے میں جو کسی نظرانہ میں دیا سی بیان کر رہی ایک عورت بہ کے رونے لگ بیوی کہتے ہیں پہلے تو کیوں رونی ہے رو کے کہتی ہے خامد ہوندا تے نام لکھا ہوگا بہت ہو گیا پھر آپ کوئی نہیں باپ بھی مر گیا بچے نے اجے چھوٹے میں کاش اس قابل ہوندے کہ میدان جہاد میں جا کے جنگ کر سکتے تے میں بچیاں کو بھیجتی کہ بچے کھیل کے پیسہ نہ ملی کہ انہوں نے دیکھا ماں روتی پئی ہے کہ دوڑ کے آئے کہ ماں کی گود میں بیٹھ کے اپنی باواں ماں کی گردن لپیٹ کے کہتے ہیں اماں روتی کیوں سبحان اللہ متے تم کیا کیا رونیاں تھوڑیاں عمراں چھوٹیاں نے بچے ہو کے تسی بڑے ہوندے کہ رحمت دی عالم کے دربار بھیج دی رسول اللہ کے دربار جا کے نام سبحان اللہ بچیاں نے ماں کا متھا چوم کے کیا پیچھا کا ایک سوال ہے میدان جہاد وچ عمر ویکھی جاتی ہے یا جذبہ ویکھیا جاتا سبحان اللہ ماں نے آخیا بچیو جذبہ ہی ویکھیا جاتا ہے بندہ بھاوے جوان ہوئے جے جذبہ نہ ہوئے تے کس کام دا اوتھے تے جذبہ ویکھیا جاتا ہے ماں دا منہ چوم کے آخیا اجازت تسی دیو نہ اسی لکھا کے آنے آ ساڈا جذبہ بڑا پورا سبحان اللہ سبحان اللہ خوشی دی انتہا نہ رہی بچیاں مسکینے لایا سر تے چھوٹیاں پگڑیاں رکھیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تلوار ہاتھ بھی دیتیاں تیار کر کے آخیا جاؤ سرکار کی بارگاہ سے نام لکھا گیا نبی کریم مسجد نبی تشریف فرما نے صحابہ آ رہے نے کتاب رکھی ہوئی مسلمانوں طرف جاؤ گے نبی کریم دیا نگاہ اٹھیاں قطار بھی ننے ننے دو بچے کھلوتے نے یہ انصاری بچے نے ایک محبت دوسرا ماؤ دونوں بھائی کھلوتے نے نبی کریم نے آواز دیتی او بچیو تسی قطار کیوں کھلوتے ہو آقا نہ لکھا سبحان اللہ اسی بھی جہاد سے جانا سبحان اللہ فرمایا میرے قریب ہو دونوں بچے قریب آ گئے رسول اللہ نے سینے لا کے متھے چوم کے فرمایا تھوڑیاں عمراں بھی چھوٹیاں تے تھوڑے قد بھی چھوٹے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت کرو بڑے ہو کے جہاد کرتے رہنا بچے رو کے کہنے لئے آقا خدا کی قسم ہے اسی ماں کو پوچھ کے آیا نفس کے نہیں آئے ماں نے آپ تیار کر کے بھیجیا آقا مہربانی کرو
ساڈا حضور نبی کریم نے فرمایا تہاڈیاں عمراں بھی چھوٹیاں تہاڈے قد بھی چھوٹے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا قد ناپ کے دیکھو مت پورے ہو جان. نبی کریم نے ایک صحابی کو آخیا ذرا بچیاں کی قد ناپ اور خدا حفاظی کرو نہ تو قد. صحابی فیتا لے کے کھلوتے تھے بچے اڈیاں چوک کے کھلو گئے. سبحان اللہ. کسے بہانے حضور دی بارگاہ ساڈا نام لکھا. سبحان اللہ. نبی کریم نے بچیاں کا جذبہ دیکھا تو بڑے بھائی کو حضور نے قبول کر لیا. سبحان اللہ. تے چھوٹے نے آخیا جا ماں کی خدمت کر. چھوٹے نے دیکھا بڑا ہو گیا قبول تے میں رہ چلی. نبی کریم سرور عالم کے قدموں کو پھڑ کے عرض کردا ہے آقا تساں میرے بڑے بھائی کو قبول کیتا ہے. ٹھیک ہے آقا بہت اچھا. میرے بڑے بھائی کی عمر بھی میرے نال زیادہ تے قد بھی میرے نال لمبا ہے. آقا تساں بہت اچھا فیصلہ کیتا ہے. مگر آقا میرا ایک سوال ہے اے دسو میدان میں عمر یا قد نے کم ہونا ہے یا طاقت نے؟ سبحان اللہ. نبی کریم نے فرمایا کہ اتنے تو طاقت کم ہوتی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے بڑے بھائی تساں کر لیا قبول تے تساں آپ فرمایا طاقت نے کم ہونا ہے. ساری پشتی کرا کے دیکھ لاؤ میں یہ نال رکھنا ہے. سبحان اللہ. زور میرے سے زیادہ ہے جذبہ میرے سے زیادہ ہے. آقا یہ تساں قبول کر لیا ٹھیک کیتا. ساری پشتی کرا لا آقا کہ میں بڑے کو ملا لیا تو پھر میرا نام بھی آئے گا نا. نبی کریم کو پیار آ گیا. فرمایا اچھا بھائی صحابہ ذرا دائرہ بناؤ نبی علی کشتی دیکھی. سبحان اللہ. امت کو جذبہ دکھا رہے ہیں غلام. سبحان اللہ. دونوں بھائی آمنے سامنے آئے. نبی کریم اچھا نہ لے رہے صحابہ نے دائرہ بنایا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑیا بنجے کو دبایا آہستہ دیا کہتا ہے مان دیا پترا ذرا میرے ہو کے میری گل سن. بڑے بھائی نے جفا پا لیا بظاہر کشتی لگی جا رہی ہے. بھائی کہنا کیتا میں چھوٹا کہنے لگا ویرا تو جان لینا میں عمر وچ بھی چھوٹا ہوں طاقت وچ بھی کم ہوں. نبی کریم نے تینوں قبول کر لیا جڑا ایک بار اس دربار قبول ہو جائے پھر اس کا نام نہیں کٹیا تیرا نام بھی آ گیا ہے. تینوں واسطہ رسول اللہ نے زلفا دا جان کے گر جانی بات بنتی ہے بے ہی تیرا بگڑ تو جان کے گر جانی تیرا نام بھی آ ہی ہے. اس بہانے میرا نام بھی آ جائے. بڑا نیچے گر گیا چھوٹا سینے سے بیٹھ کے کہتا ہے آقا دیکھ لا میں گرا لیا بولتے میرا نام آئے گا. رسول اللہ نے فرمایا میرا نام بھی دیکھ لا. سبحان اللہ. کیا جذبے والے لوگ رسول اللہ کے نام جا رہے ہیں. وہ رات بڑی عجیب رات ہے مدینے کی جنہیں سہری وقت کے قافلہ روانہ ہو رہا ہے. ماما بچیاں جدو الوداع کر دیا نے تو ماما دعا دیا نے پتر خیر نہ جانے تو خیر نہ آنے پر صدقے جانا مدینے دیا ماما تو صدقے جانا رسول اللہ دیش کو ماں پتر کا منہ چم کے کہتی ہے خیر نہ جانے تو سر کٹا کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میرے بچے خیر نہ جانے تو سر کٹا کے ہمیں رسول اللہ کے قدموں کو قربان ہو گئے. میرے خود نو دان نہ لاوی پہنا ویرا نو کہہ رہی نے ویرا اسی تہاڈی کل میدان وچ نہیں ویکھنا چاہیے. کوئی بچیاں نو تیار کر رہی نے کوئی بھائیاں نو تیار کر رہی نے کوئی عزیزاں نو تیار کر رہی نے. سبحان اللہ. صبح کا وقت بے سر و سامانی تے عالم وچ لشکر چل گیا. خدا کی قسم جنت کی ہونا کھڑکیاں کھول کے نا چابیاں پاک کے لشکر کو دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. آسمانہ دے فرشتے آسمانہ دے دروازے کھول کے زمین کا منظر دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا ہے نرالا ہے. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا ہے نرالا ہے کہ اس لشکر کا افسر
پر نہ تیرو تیر پر، تکیا نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے۔ کھجور ملی، روزہ رکھ لیا، چل پیا مجاہدہ کا لشکر۔ نبی کریم اگے اکیلے، غلام پیچھے پیچھے۔ نبی کریم دا ہر غلام نہ تلوار دی فکر ہے، نہ تیر دی فکر ہے، بس اعلان کرتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائیں یا رہ جائیں کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ چلتے آپ بدر میں عرب دی گرمی، کڑاکے کی توپن، پوری وادی ہر طرف خشکی خشکی، گرم ہماما کے تھپیڑے، پوری وادی پانی کا کدرے نشنام و نشان نہیں۔ سرکار نے غلامہ نے ڈیرا لایا، سرور عالم کا خیمہ لگ گیا۔ بدر دی وادی نے دیکھیا ایڈے سونے مہمان آئے نہیں کہ میرے کو پیش کرنے واسطے پانی، وادی نے رب کے دربار کی التجا کی تھی۔ بدر دی وادی کہہ دیے خبر کیا تھی الہی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقیے کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ یا اللہ مینوں پتہ نہیں سی ایک دن ایسا بھی ہونا ہے کہ کملی والے لیتے ہونے اتنے سونے سونے پرانے ہونے۔ یا اللہ بڑیاں بارشاں ہوندیاں رہیاں، میں کچھ پانی جمع کر دینا، طوفانے تو ہی گزریا، کدے پتہ ہوتا کہ میں کچھ پانی بچا، اور وہ پانی آج ان مہمانوں کو پلا دیتا، اور میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ یا اللہ پتہ ہوتا کہ میں پانی کو جمع کر کے رکھتا، پر پتہ ہی نہیں سی بھی آگے سونے مہمانوں نے، پر آج یہ مہمان آ گئے۔ مولا اگر اب میرے دامن سے ہوائے قلب آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ یا اللہ آج بھی کدے گرم ہوا چلی نا تو میں کملی والے کو کہڑا منہ دکھاواں گا، ایسے سونے مہمان مولا رحمت کی بارش عطا کر، مولا بارش دے، بارش دے۔ وادی کی دعا کو اپنے پیچھا قبول، زبردست بارش ہو گئی، ہر پاس سے اوپر پہ اٹھ کے آ گئے، بارش ہوئی۔ جتنے سب مشرکان نے پہلے وہ زمین سی مٹی والی، مٹی والی زمین، جتنے صحابہ نے خیمے سن وہ زمین سی ریتلی، ریت والا علاقہ، مٹی کے بارش ہو گئے تے چکڑ بنتا ہے، تے ریت کے بارش ہو گئے تے ٹھنڈا فرش بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیتا تو چل، اتنی ٹھنڈی ہو کے چل۔ میرے باپ تے غلام مدینے اور سفر کر کے آئے نے، انہاں صبح لڑنی ہے جانے تاکہ یہ آرام کر لے جنہاں نوں نیند آ جائے۔ بارش ہوئی، ٹھنڈا فرش بچھ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا شروع ہوئی، صحابہ اکرام آرام کر رہے، سارے آرام کر رہے ہیں، پر نبی کریم جا رہے ہیں، ساری رات کام ملائی، دعائیں کی جا رہی ہیں۔
اور صبح صحابہ نے دیکھا نبی کریم سرور عالم قیامت تو باہر نکلے نے، حضور نے فرمایا تہاڈے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تہاڈی مدد کرے، 3000 فرشتے بھیج کے پھر 5000 نبی کریم نے بشارت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کی خوشی بھی انتہا نہ رہی کہ سرکار نے سب کو بشارت دی۔ اور اگلی گل جی اللہ نے کی تھی وہ سنو۔ اللہ پروردگار عالم نے فرمایا اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، میرے محبوب یاد کر جب اللہ نے فرشتیاں وحی کی تھی انی معکم، بے شک میں بھی تہاڈے نال ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس نے وحی کی تھی؟ لکیر پہ پڑھ لیں قرآن۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، میرے محبوب یاد کر جب اللہ نے فرشتیاں نو وحی کی تھی بے شک میں بھی تہاڈے نال۔ سبحان اللہ۔ ایک عاشق کہندے نے حد ہو گئی، 5000 فرشتے مدد واسطے چلے نے تے اللہ فرماندا ہے میں بھی تہاڈے نال۔ سبحان اللہ۔ فرشتیاں نے عرض کی ہوے گی ربا کلا عزرائیل نہیں کافی سی کہ اسی 5000 جا رہے ہیں انہوں کی مدد واسطے، کہ مولا تو کی کرنا، تو آرام کر اسی ہونے مکا کے ہونے۔ رب نے آخیا ہوئے گا فرشتیوں گل تو ٹھیک ہے عزرائیل کلا ہی کافی ہے کہ تمہیں بھی مدد واسطے پیا بھیجنا ہے، پر میں نال تاں جاواں گا کہ سجدے پہ کے یار نے تمہیں سب نہیں ماری مینوں انی معکم، میں بھی تہاڈے نال سجدے پہ کے کملی والے تو تمہیں پکارے یار نے مینوں پکارے ہے کہ میں نہ گیا تے کدھرے یار اے نہ آکھے 313 غلاماں نوں لے کے تے ربا آ گیا تیرے سہاریاں تے مینوں وار کے شو دریا اندر آپے بہ دیے یار کنا ہے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ، میں بھی تہاڈے نال ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، تہاڈا کام یہ ہے تسی مومناں نوں ثابت کرن رکھے، انہاں دے حوصلے بلند کرے، مومناں دا دل بڑھاؤ۔ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا، کہ میں کی کہاں گا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں فرشتیاں کے دلاں وچ رعب پیدا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ڈر ڈال دیاں گا صحابہ دا مومناں دا، میں انہاں دا دل کرانا کمزور، تسی مومناں دا دل کریو تکڑے۔ یاد نہ ہو سنو اللہ کا ارشاد، فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، انہاں دیاں گردناں تے مارو تے گٹیاں تے مارو۔ اللہ فرشتیاں نوں کی حکم دے رہے ہیں؟ کافراں دیاں گردناں تے مارو۔ میں نے اپنی گجراتی بولی جمع کرن دے، اللہ فرماندا ہے میرے یار نے بیادب نے گستاخ نے فرشتوں گستاخاں نے گوڈے گٹے سینک رہے مارو بھائی مانا نو۔ اور یہ خالی میرا ترجمہ نہیں، اگلی آیت میں رب نے گل کی تھی، فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ گٹے گٹے گڈے گوڈے کے گردناں دے اس واسطے مارو کہ انہاں نے اللہ کے رسول کو دکھایا، اللہ کے رسول کو راز کیتا ہے، یہ کیونکہ رسول اللہ کے بیادب نے لہذا انہوں نے مارو۔ فرشتے آ گئے، اللہ اکبر، جنگ ہو رہی ہے، پورے دور پہ جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وہ نے کہ جنہوں کا اسم گرامی اشرا مبشرہ بولیا جاتا ہے، اور اشرا مبشرہ کون نے؟ وہ 10 نصیب شخصیتوں
کہ جنہوں کا نام لے کے دنیا کے اندر نبی پاک نے جنتی ہونے کی بشارت دی. وہ 10 صحابہ نے اور صحابیہ کہ جنہوں نے نبی پاک نے نام لے کے انہوں نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عائشہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. اور کما قال نبی کریم نے 10 خوش نصیبوں کا نام لیا، بشارت دی دنیا کی چیزیں جنتی نے. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جنگ ہو رہی سی کہ میں ایک پاسے کھڑے ہو کے میمنہ میسرہ دیکھ رہا سا، دایاں بایاں سجا کھبا میں دیکھ رہا سا. میں دیکھیا کہ 2 معصوم بچے انصاری بچے اوہی محمد سمان جنہاں نام لکھایا سی مجمع چیز دے میرے قریب آ کے تے میرے دامن کو پکڑ کے ہلا کے کہتے رہے چچا جی ابو جہل کی رہے خوش دے چچا جان ابو جہل کی رہے. اور مندر جنگ ہو رہی تھی کہ میں کوئی پہچان نہیں نہ سکیا میں بچے کون نے کدھر آئے نے تے میں آخیا بچیو اس جنگ دے عالم میں تسا ابو جہل کو کی کر یہ تو جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لاشاں ٹوٹ رہی ہیں، تسا ابو جہل کو کی کر رہے. تو بچے کہہ رہے چاچا جی کہنا نہیں کچھ کرنا ہے. سبحان اللہ. بچوں کی کرنا چاہتے اور جی گل نہ کی تھی ابیر نے انہوں جانا پہنایا. سبحان اللہ. بچے کہنے لگے چاچا جانا تھا سنے سارے نبی کریم دا دشمن کملی والے کی شان بھی بکواس کرتا ہے. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اسا سنے نبی کریم دی شان دی بکواس کردا اسی قسمت تو کی آئے یا انہوں مار دیاں گے یا آپ شہید ہو جاؤ گے. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں بچیاں دے متھے تے بوسہ دیتا، میں کیا بچیوں تہاڈا جذبہ بڑا عظیم ہے پر ابو جہل تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. چاچا جی کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ میں کیا وہ سپاہ سالار ہے، وہ مکے کا سردار ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. تے بچیاں نے نعرہ بلند کیتا چاچا جی ساڈا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو. وہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا رستہ. چاچا جی ملک الموت کا رستہ تے نہیں نہ روکے گا. فرماندے نے بچیاں دی گل سنی، میں اشارہ کیتا او کالے رنگ دے گھوڑے تے ابو جہل بیٹھا جی. ابو جہل نے گھوڑا سی سیاہ رنگ کا خشکی رنگ دا بیٹھا جی. حضرت عبد الرحمن فرماندے نے اندازہ نہیں کر سکیا میرا اشارہ پہلے گیا یا بچے پہلے گئے. لوگاں دی لتاں چ گزر کے تے بچے ابو جہل کے قریب پہنچے. معصومہ نے اپنی تلواراں بلند کیتیاں، گھوڑے تے بیٹھا سی اچا سی، تلوار نہیں پہنچ رہی. تے بچیاں نے سوچیا ہر پاسے جنگ ہو رہی ہے، حفاظتی دستہ بھی انہیں قریب ہے اور وہ گھیرا کیتا ہوا ہے، تے کی کریے؟ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا ہے گھوڑے دیاں لتاں کٹ آپے تھلے آئے. انہاں تلواراں مار کے گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں، ابو جہل نیچے گریا تے بچیاں نے لت مار کے حملہ کر دیتا. شدید زخمی ہو گیا. ابو جہل زخماں نال تڑپ رہا سی. حفاظتی دستے نے بچیاں پہ حملہ کر دیتا. ایک بھائی لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹے بھائی نے بازو تے ظالم نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، گوشت کا ایک تسمہ باقی سی. کھبے ہاتھ نال تلوار پھڑ کے تے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں معصوم بچہ، سجا بازو لٹک رہا ہے تے کھچ پیندی ہے نا تے تکلیف بڑھتی ہے. جذبہ دیکھو، اپنا لٹکدا بازو اپنے پیر تھلے رکھ کے تے اپنی تلوار پر کٹ کے بڑا سٹ دیتا. میرے جذبہ جہاد وچ رکاوٹ پیدا نہ کرے. یہ بازو سٹدا پیا سی، یہ کملی والا میرے نال. سبحان اللہ.
امام الانبیاء سرور عالم نے آواز دیتی ہے میرے نندے بجائے پورے میرے قریب آؤ. سبحان اللہ. دوڑ کے نبی کریم نے قریب گیا. کا حکم فرمایا بازو یا رسول اللہ دشمن نے توڑ دیتا ہے. نبی کریم نے بچے نو سینے لا کے فرمایا میرے نندے غلام اس میدان میں اگر بازو توڑنے والے موجود نے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے. ایک صحابی نے فرمایا جا جا بازو تلاش کر کے لیا. سبحان اللہ. انہیں بازو لے آندا. نبی کریم نے نار رکھ کے نا اوپر لوا میں درد چلایا. سبحان اللہ. ساری تھوک میں جراثیم نے بیماریاں نے وبائے اور محمد مصطفیٰ دی لفظ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اندازہ نہیں کر سکے کہ لب پہلے لگی ہے یا بازو پہلے لگی ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غلاماں کی حوصلہ افزائی کی تھی. صحابہ کہتے ہیں ساڈے کان وچ ایک آواز ہوتی سی اقدم ہے روم اے روم اگے چل اے روم پڑھ اے روم اگے چل. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بدر دی بات ہے روم اگے چل ہے روم اگے بڑھ. ایک دی آواز سی ہے روم کون ہے. نبی کریم نے فرمایا جبرائیل اس گھوڑے تے بیٹھا سی او دا نام سی ہے روم. کہ جبریل اپنے گھوڑے کو کہتا ہے ادھر چل ادھر چل ادھر چل ادھر چل. یہ رب نے تھوڑی مدد کی. پھر اللہ نے اس مدد کا کچھ اعلان کیا. فرمایا تعالیٰ قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. البتہ اللہ نے بدر کی تھوڑی مدد کی تھی. اللہ کے کسی بے سر و سامان فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار پر قطار آتی. اسی آج بھی پکے سچے مسلمان بن جائیے. آج بھی ساری آسمانوں تو مدد ہو سکتی ہے. آج بھی سارے پہ اللہ مہربان ہو سکتا ہے. ہم اگر آج بھی اللہ سے توبہ کر لیں آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. مسلمانوں ماہ رمضان بڑیاں رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ہے. چند دن گزر گئے نہیں چند دن باقی نہیں. یہ مہینہ آئے گا مسجد آباد ہو گیا پر سارے جو پتہ نہیں کوئی ہوگا کہ آئندہ رمضان آئے پتہ نہیں میں دنیا سے ہوگا کہ نہیں. تو یہ لٹن کا مہینہ ہے. خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں ایک فرض پڑھیا جائے نا کہ 70 فرضوں کا ثواب ہے. نفل پڑھیا جائے تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اور نبی کریم نے اس فرمان پہ عمل کیتا جائے تو دیکھو سبحان اللہ یہ تسبیح ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ کے حرف نے 9 تے رمضان تو علاوہ اگر ایک باری سبحان اللہ آکھیے تو کتنی نیکیاں ملدیاں نے 90 گناہ معاف ہوتے ہیں 90 درجے بلند ہوتے ہیں. لیکن رمضان مبارک کے اندر 70 گنا چونکہ نیکیاں ملدیاں تو رمضان تو علاوہ ایک باری سبحان اللہ آکھیے تے 90 نیکیاں اور رمضان میں ایک باری سبحان اللہ آکھیے تے 630 نیکیاں. سمجھو حضرات ایک باری سبحان اللہ کو 630 نیکیاں ملیاں 630 گناہ معاف ہو گئے اور 630 درجے بلند. کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہیں 24 حرف میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد اور 24 حرف میں رمضان کو علاوہ کلمہ پڑھو یہ 240 نیکیاں اور رمضان شریف کی ٹھیک باری کلمہ پڑھو کہ 1680 نیکیاں. اسی بات کے رسول نے فرمایا رمضان کی کلمہ شریف کثرت نہ پڑھو. اور اگر آدمی 5 وقت دیا نمازاں ہر روز قضا کرے پچھلیاں اور آدمی کی نمازیں رہ کر بہت کم لوگ کہ جنہوں کی زندگی کی کوئی قضا نہیں ہوئی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ حاجی چودھری محمد امین صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں تو نیا راولپنڈی آیا تو رمضان مبارک کے موقع پہ میں اعلان کیتا کہ پچھلیاں قضاواں پڑھ لو یا قضائے عمری اکثر جمعۃ الوداع کو لوگ پڑھتے رہے. تو حاجی صاحب کمرے میرے کو لا کے کہنے لگے کہ میری زندگی کی الحمدللہ کوئی قضا نہیں. تو میں بھی پڑھا قضا میں کہ پھر تین پڑھنی اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہاری کوئی قضا نہیں تو پھر تسی نوافل پڑھو. تو یاد رکھو رمضان مبارک کے اندر بجائے نفل پڑھنے کی کوشش کرو کہ پچھلیاں نمازاں قضا کرو. اگر آدمی 5 وقت دیا روز نمازاں قضا کرے 2 فرض فجر دے 4 ظہر دے
4 اثر دے، 3 مغرب دے، 4 عشاء دے اور 3 وتر۔ اگر 5 نمازاں آدمی ہر روز یہ پچھلیاں قضا کر لے تو رمضان کی برکت کی وجہ تو یہ ثواب ملتا ہے 10,500 نمازاں۔ تسی اندازہ کرو اگر بندہ 5 وقت دیا نمازاں روز پڑھے تو رمضان کی برکت نال 10,500 پچھلیاں نمازاں کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی تساں پچھلیاں نمازاں 10,000 پڑھ تو قضا کر لیے۔ تو میں سمجھ رہا یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ یہ ہاتھوں جان نہیں دینا چاہیے۔ نیکی کرو، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے 28 میں رمضان تو علاوہ پڑھو کہ 280 نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان میں ایک بار استغفار پڑھو کہ 1960 نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ رحمتہ بڑھیا مہینہ ہے، لہذا جتنے اپنے واسطے دعا کرو، مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیو، ملک و ملت واسطے، عالم اسلام کے مسلمانوں واسطے۔ پاکستان کے بڑے نازک وقت آ رہے ہیں اور دہشت گرد ملک کے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک اور یا اللہ نے فیضان کی سنو عطا کیتا، اللہ اس کی خود حفاظت فرمائے۔ فقیر کل صبح انشاءاللہ پی آئی اے فلیٹ سے یورپ تبلیغی دورے سے جا رہے ہیں 12-13 دنوں واسطے۔ انشاءاللہ 14 والا صبح فقیر واپس پاکستان پہنچ جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سفر بخیر کرے، دیار حق دیار غیر بھی جا کے اللہ تعالیٰ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا سفر بخیر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی۔ 27ویں شام انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مسجد کے اندر ختم قرآن پاک کی تقریب ہوئے گی۔ تو جڑے آپ ہر سال ختم شریف کی سلسلے میں نزول قرآن واسطے حصہ ڈالتے ہو وہ اگلے جمعے سے لے کے آئے ہو، کیونکہ آئے نہ سمجھ رہے تو ان تنخواہ بھی کوئی نہیں ملی، اور جڑے حضرات حصہ ڈالتے ہو اگلے جمعے شریف لے آئے ہو دل کھول کے چندہ پیش کرے ہو۔ چند دنوں کی جدائی ہے، زندگی ہوئی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب رسول اللہ کی زیارت نصیب کرے، اللہ سب نے گناہ معاف کرے، اللہ سب نے گھر میں خیر و برکت فرمائے، ساڈیاں ماواں تے بہناں تے بچیاں اللہ تعالیٰ کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت آمین۔
جائیے رسول اللہ کی اس دی تو میرے رب کی بندگی کرن کا حق ادا کر دیتا اج رسول اللہ اپنی دھی ملن واسطے جا رہے ہیں اور کتاباں چاہتا ہے جب کملی والے دھی کے گھر جاتے سن انہوں کا کھلونا تو سمجھ چاہتا ہے باپ آیا ہے نبیاں کا سردار آیا ہے لیکن کملی